نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیہ مقدسہ نمبر 40 22واں پارہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلی بات آپ کو بتا دوں، احمد عیسیٰ ایک جھوٹا نبی، لعنتی اور نعیم نبی، جس کے نطفے کا بھی پتہ نہیں ہے، عام طور پہ کہتا ہے کہ محمد کے فلٹر سے ہوں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کس محمد کے فلٹر سے ہے، لیکن اس بات کا تو اعتراف کر چکا ہے نا کہ میں اپنے باپ کے فلٹر سے نہیں ہوں، یہ اعتراف کر چکا ہے۔ اور دماغی طور پہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جو اوپر لفظ لکھے ہیں وہ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتے۔ اس کے ماننے والے پتہ نہیں انہوں نے کیا اس میں دیکھا ہے۔ ہاں، جو دیکھا ہے خسروں کی طرح وہ دیکھا ہے، جس کی طرف اکثر میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ بچپن پہ جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ پورا شعر تو اس طرح ہے، کچے رسے سے جو بٹا رسا، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا، اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ اب جہاں کہیں بھی اس کا دوست نے کتاب لکھی ہے، ادھر ادھر ذکر جاتا ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے کوٹ کی ہوئی ہیں۔ اس کی کوئی اپنی بات کوئی نہیں، اور حدیث کے خلاف بھی ہے۔ اب دجال کا ذکر کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا ہے، بالکل حدیث پاک میں وہی باتیں یہ کرتا ہے، اس نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی۔ ہاں، البتہ یہ نئی بات ہے کہ دجال کا نام جو بنانا چاہا وہ بھی غلط بنایا۔ یہ بھی نئی بات ہے، اللہ کا نام بنانا چاہا وہ بھی صحیح نہ آیا۔ قرآن پاک جو پڑھتا ہے وہ بھی صحیح نہیں آتا۔ جس طرح کہتا ہے القاریہ تم پر آئے گی، القاریہ، تو القاریہ اوپر سے دیکھ کر، سورت القاریہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہ آئی۔ اب اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہ آئے، اس کی خوشخبریاں، اس کی پیشین گوئیاں اسی کے منہ پر لعنت ڈالتی ہیں۔ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا، کس پانی میں ہے؟ گٹر کے پانی میں ہے یا کسی گندے نالے کے پانی میں ہے؟ صاف پانی تو اسے لگا ہی نہیں، غلیظ پانی لگا ہے، اسی لیے محمد کے فلٹر سے آیا ہے۔ اب
اب دجال کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بہت ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، اور انہی حدیث کو تروڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے آپ کو بڑا بڑا عالم کہلانا، اور بڑے بڑے نامور مفتی حضرات، نامور علماء کرام، قابل ترین بندوں کو اپنی امت میں شامل کرنا، کوئی بے وقوفی ایسا آدمی ہوگا جس کو علم نہیں، وہ اس کی بات مان لے گا۔ جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے یا ہندوؤں نے اس کو مانا اور اس کو فالو کیا، ہندوستان کے مسلمان بیچارے بولے بھالے وہ اس پر لٹو ہو گئے، اور پڑھے لکھے وہ لوگ جن کو خود ہی فریم میں تھے کہ ہم جیسا کوئی پڑھا لکھا ہے، خود فریبی میں ہم جیسا کوئی پڑھا لکھا ہے، بس اس خود فریبی میں وہ بھی مارے گئے۔ وہ بھی جہالت ہے۔ جس کو یہ پتہ نہیں ذوالفقار کی طرح، یا ایک اور آتا ہے احمد عیسیٰ کا چاہنے والا، کہ وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی عالم نہیں، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ الہ جمع اللہ، یعنی وہ ایسے بنائے گا، اس طرح جمع نہیں ہوتی، نہ تفریق ہوتی ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں تو صحیح قاعدہ لگانا پڑتا ہے کہ اللہ کیسے بنا۔ اب جہالت کا یہ عالم ہے کہ اسے نہیں پتا کہ الہ جمع ال کے ساتھ الہ جمع اللہ بن گیا۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے، کلیہ کیا ہے، کیسے بنا ہے، یہ اسے بھی نہیں پتا۔ اور احمد عیسیٰ کہتا ہے دوسرا الف جو ہے نا وہ لام بن کے پھر کھڑی زبر بن گیا، دو جگہ، اور اللہ بن گیا۔ اب اسی بات کو اس نے سنا جو احمد عیسیٰ کا ماننے والا ہے، وہ مجھے بھی ویسے کرتا ہے کہ الہ جو ہے الجمع الہ، الجمع الہ، اللہ بن گیا۔ یعنی عجیب بے وقوفی اور نادانی ہے کہ علم کا پتہ نہیں، بھی علم کا اللہ کا لفظ جو ہے وہ ہے اللہ کا ذاتی نام، وہ کیسے بنے گا، کس طرح اس کی گرامر کے مطابق ڈیفینیشن اس کی کیا ہے، اس کی وضاحت کیسی ہوگی، یہ احمد عیسیٰ کو یا اس کے ماننے والوں کو کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طرح لفظ اذکرو، جس کو احمد عیسیٰ بھاؤ ہٹا دینا، آگے آز کارو رہ گیا، تو ترجمہ بنتا آز کارو، ذکر کر رہے ہو نا تم یاد کر رہے ہو نا، تم پر کتنا ظلم ستایا جا رہا ہے، تم دنیا سے علیحدہ ہو، یاد کر رہے ہو، ترجمہ ہی غلط ہے، مفہوم ہی غلط ہے۔ جہاں حکم ہو رہا ہے اس کے ماضی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے کہ یاد کرو تم، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا اسرائیل اذکرو، یا بنی اسرائیل اذکرو، اب اسرائیل کر دیا، یا بنی اسرائیل، اب اسرائیل کر دیا، آگے کیا پڑھنا ہے، اذکرو۔ احمد عیسیٰ کو نہیں پتا، کیونکہ جہل مطلق جہل ہے، جہل تو پھر جہل ہے۔ اور میں اکثر پنجابی کا لفظ ساتھ ملا دیتا ہوں، جہل اجاڈ، یعنی پرلے درجے کا جہل، جس کو یہ تمیز ہی نہیں کہ اصل لفظ کیا ہے اور اس کو کیسے بنانا ہے۔ لیکن جو اس سے بڑا جہل ہے وہ اس کی بات سن کر فالو کرے گا،
جو احمد عیسیٰ سے زیادہ جہل ہے. وہ کہا میرے بتانے والا کتنا قابل ہے میرا پیر، میرا مرشد، میرا نبی، میرا خدا کتنا قابل ہے. اور پیچھے سے جہالت نکل جاتی ہے، جہالت نکل جاتی ہے. اسی طرح جاہل آدمی حروف تعجب بتانے لگا تو حمزہ نہیں حمزہ، جو در حقیقت الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہیں. اب یہ جہل کیا بتا رہا تھا حروف تعجب میں؟ حمزہ جو ہے نا وہ عین ہی ہے در حقیقت، عین. اب عین کا کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ تلفظ، اس کا مخرج قرأت اور نحوی قاعدے قانون سے، صرفی قاعدے قانون سے اور تجویدی قاعدہ قانون سے عین جو ہے وہ علیحدہ حیثیت رکھتا ہے. اور حمزہ الف ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ہی حیثیت کے مالک ہیں. حمزہ اور الف یہ ایک ہی ہیں. اہل قرأت اور قاریوں کی زبان میں جب خالی ہو حمزہ، جب حمزہ خالی ہو تو وہ الف ہے، اور جب حمزے پر زبر زیر پیش آ جائے الف پر تو وہ حمزہ ہے. الف پر زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. بات اتنی ہے، حمزہ اور الف ایک شے ہے. لیکن احمد عیسیٰ کیا کہتا ہے؟ علم کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے. وہ علم جو محمد کے فلٹر سے آیا، اور وہ گرامر جو احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے اچھلے مار کے نکلی اور احمد عیسیٰ کے اندر داخل ہوئی، گرامر داخل ہوئی. اس گرامر نے پھر تنگ کیا تو پھر کہہ دیا حمزہ اور عین ایک ہی شے ہے. اس گرامر نے تنگ کیا نا اندر داخل ہو کے، اور اپنا معجزہ بتانے لگا حمزہ اور عین ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جیسے ہیں. بات ہوئی نا. یہ ہے علم، یہ ہے علم. اور چلا کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرنا. حمزہ اور عین ایک ہی ہے، چلا کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرنے. لاکھ لعنت ایسی گرامر پر اور ایسا بیان کرنے والے پر، گدھے کے بچے کو پتہ ہی نہیں، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لا نبی آبادی زِ احسان خدا است. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آقا علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیرے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پردہ ہے وہی ختم النبیین ہے، خاتم النبیین. آقا علیہ السلام کی عزت حرمت کے لیے یہ کہا گیا کہ لا نبی آبادی، اور آپ کی ہی عزت ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ لا نبی آبادی آپ نے فرمایا. بس خدا برما شریعت ختم کر دو. اس کے ماننے والے اتنے بڑے قابل ہیں. آؤ میدان میں. ختم جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. احمد عیسیٰ کی قابلیت احمد عیسیٰ کے پیچھے سے نکل کر اس کے مریدوں کے اندر بھی داخل ہو گئی، اس کے مریدوں کے اندر بھی داخل ہوئی، اس کے ماننے والوں کے اندر بھی داخل ہوئی، امتیوں کے اندر بھی پیچھے سے داخل ہو گئی. اور وہ کہنے لگے آؤ میدان میں. ختم تو لفظ فارسی کا ہے. آؤ میدان میں، ہم چیلنج کرتے ہیں، آؤ میدان میں.
ختم لفظ فارسی کا ہے. میں نے آگے سے آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تنبیہ چھوڑ کر بھاگنا پڑے، کیونکہ مولوی جو ہوتا ہے نا وہ تو بندے کو ننگا کر کے مارتا ہے جو ہو تھوڑا سا قابل مولوی. ختم فارسی کا لفظ نہیں، ختم عربی ہی کا لفظ ہے، شدھ لفظ فارسی کا ہے. بس ہماری زبان میں کئی لفظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں اور ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں. تو بہرحال ختم لفظ جو ہے نا وہ عربی کا ہے، فارسی کا نہیں. اور رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے اشعار ہیں: پس خدا برما شریعت کرد. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم پر جو شریعت ہے، جو نبی علیہ السلام قانون لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، ہم پر آ کر وہ شریعت پوری ہوگی، ختم ہوگی. پس خدا برما شریعت ختم کر دے. امت رسول پر آ کر تمام شریعت مکمل کر دی اور یہاں کر شریعت ختم ہوگی. اب نبی علیہ السلام کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت نہیں ہوگی. آخری قرآن، آخری کتاب، حتمی کتاب، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر پورا دین فرما دیا اور قانون مکمل عطا فرما دیا مسلمانوں کو کہ آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، کوئی شریعت نہیں. بل رسول ماں رسالت ختم کر. تو ہمارے آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بھی بند کر دیا، نبوت بھی ختم ہوگی. اس لیے خاتم النبیین اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا خاتم النبیین. قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. دل کی تمام قوت، جگر کی، دل اور جگر کی تمام قوتیں، تمام طاقتیں نبی علیہ السلام پر قربان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے پیچھے گھومتی ہیں، قربان ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی ذات پر قربان. قوت قلب و جگر گردد نبی، جسم اور جان اور دل کی تمام طاقتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان. از خدا محبوب تر گردد نبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا سے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک خود ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ محبوب رکھتا ہے اپنے نبی کو، اور اپنے محبوب پر تمام طرح کی قوتیں اور تمام طرح کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے قربان فرما دی. قوتیں ساری اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دی. آپ پر شریعت ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی منشا یہی چاہتی ہے، اللہ کی رضا یہی چاہتی ہے، اللہ کی خوشنودی یہی چاہتی ہے کہ میرے محبوب پر ہر جان جو میں نے دنیا میں بنائی ہے قربان ہو جائے، اور ہر جان آپ کو جان لے. دیکھ لو، پہاڑوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے، پتھروں تک پڑھتے، جانور تک پڑھتے. یہ ہے ختم نبوت کا ٹنکا اللہ نے بجا دیا. اور جو اس کو نہ مانے وہ کون ہے؟ پیور حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آقا علیہ السلام کے صدقے میں تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، اور جو بے ہدایت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کا علم عطا فرمائے.
آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واسع الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.